على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأما السائل فلا تنهر. صدق الله مولانا عظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. یا شاید دوسرا کی. اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے، مگر کہ اس نے یہاں واپس پہنچایا، مگر کیفیت یہی ہے کہ وہیں پر رہتے اور وہیں مر جاتے اور بقی ہمارا قبرستان بنتا، حضور کے قدموں میں دفن ہوتے. اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیفیت بھی یہی ہونی چاہیے. جو لطف ان کے کرم سے ہے، ان کی عطا اور ان کے جو زندگی بھر کا سکون، بلکہ کائنات کا سب سے بڑا سکون یہ ہے کہ حضور کے مواجہ شریف پر چند گھڑیاں کھڑے ہو جانا، اور واقعی ایسے لگتا ہے جیسے زندگی بھر کی تھکن اتر گئی ہے، مگر قدم بوجھل ہو جاتے ہیں ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں. ان پر تو اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے بار بار یاد آتا وہاں کہ ان پر سلام جن کو کساں بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، جن و بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے. تو یہ جو کیفیات ہیں یہ وراء الورا ہیں بیان سے، جو انوار و تجلیات ہیں، جو کیفیات کا ورود ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پڑھی جو آج بھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکوں نے جو اندر مسجد بنائی، وہ ترکوں نے بنائی، سلطان عبد الحمید ثانی نے. جو آپ اندر مسجد ہے نا خاص، وہ سلطان عبد الحمید ثانی نے بنائی. 1961 کے بعد انہوں نے کوشش کی، جو گورنمنٹ تھی یہ اب والی نے، کہ اس کو ڈھا کر ہم نئے طریقے سے ترتیب دیں. تو اس مضمون سے چلے یہیں سے شروع کر دیتے. دیکھیں ادب کتنا بڑا کرینہ ہے، اور جو ادب والا ہوتا ہے اس کا نام بھی نہیں مٹتا، اس کا کام بھی نہیں مٹتا. تو انہوں نے کرین سے، اور یہ بات وہاں بھی مستند طریق سے ان کی کتب میں، لائبریری میں، چیزوں میں مجھے پتہ ہے، میں نے پڑھی تھی پہلے بھی جب گیا. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ڈھانے کی کوشش کی. وہ جو گنبد خضرا والا حصہ اور پرانی ساری تعمیر تھی، اب گنبد خضرا جہاں پر ہے اس کے نیچے ایک اور گنبد ہے، اور اس گنبد کے نیچے پھر تاجدار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس و مقدس و منور مطہر اور حضور کا جسم نازنی و کریم و رحمت اور مکرم اور مقدس معطر معمر مطہر مزکا مصفہ مجلہ اعلیٰ اعلیٰ عرفہ.
تاجدار کائنات کا جس میں اور وہ جو ایک کھڑکی یہاں کھلتی ہے اور ایک کھڑکی وہاں کھلتی ہے جو گنبد خضرا، اس کو زنجیر لگا کے بند کیا، بس وہ براہ راست ایک راستہ ہے بس، اور کوئی راستہ اندر جانے کا نہیں ہے، بلکہ دیواروں کو تعمیر کر کر اس کو اس لیے فوکس کر کے اس کو سیکیور کر دیا گیا ہے کوئی اندر نہ جا سکے۔ جب سے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو بندے پکڑے تھے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے سیکیور کیا گیا، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے، سلطان عبدالحمید سعدی عثمانی ترکوں نے بڑی خدمت کی وہاں پر۔ انہوں نے پتہ کروایا کہ کیا وجہ ہے کہ کرینز بھی کام نہیں کر رہی، وجہ کیا بن رہی ہے؟ وجہ یہ بن رہی تھی، جب انہوں نے پوری ہسٹری پڑھی ترکی عثمانوں کی تو انہوں نے ادب کی اور عشق کی ایک انتہائی اعلیٰ شان ایک قائم کر دی، اور ایسی مثال عدیم المثال ہے آج بھی یہ چیز۔ انہوں نے کیا یہ کہ سلطان عبدالحمید ثانی نے پوری اسلامک مملکت سے ہر فیلڈ کا ایک تجربہ کار، کنسٹرکشن سے متعلقہ ہر بندہ لیا، اور جو اپنے معاملے میں طاق تھا، ایک پورا ایک اتھارٹی تھا، ان کو پھر وظیفہ دے کر ترکی بلا کر ایک کالونی آباد کی ان کی، پھر ان کی شادیاں کروائیں، شادیاں کروا کے اللہ نے ان کے اولادیں عطا فرمائیں۔ ان اولادوں کو قرآن اور دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جس کا باپ جس کام میں مہارت رکھتا تھا اس کام کے مطابق اس سے کام سکھایا، اسے کہ تم سکھاؤ، اپنے بیٹے کو ودیت کرو۔ اور اس پورے عرصے میں آتا ہے کہ 20 سے 25 سال کا عرصہ لگا نئی نسل تیار ہونے میں۔ ان علماء حفاظ نے مل کر اور عشق والوں نے پھر اس مسجد نبوی کی تعمیر کی اندر والی، اور ادب کا پہلو اتنا تھا، ادب کا پہلو کہ وہ اپنے ہتھوڑوں کے اوپر ایسے فومی کپڑا رکھتے تھے کہ کہیں زور کی آواز سے محبوب کو تکلیف نہ ہو، یہ ادب کا پہلو تھا ان کا۔ پھر وہ ایک پیمائشیں اپنے ساتھ رکھتے، پتھر جو لگانا ہوتا اس پیمائش کا پتھر پاس رکھتے، اور بس پیمائش قریب کچھ فاصلے کے اوپر، مدینے کے فاصلے کے اوپر جہاں آواز نہ پہنچے، تو وہاں جا کر فیکٹری بنائی ہوئی تھی۔ اس فیکٹری کے اندر وہ فریم تیار ہوتا، وہ پتھر تیار ہوتا، اسے ویسے ہی خاموشی سے لایا جاتا اور لگایا جاتا، فٹ آ جاتا تو ٹھیک، نہیں تو پھر اٹھا کے لے کے جاتے، وہ جتنے بھی من کا ہوتا، جتنا بھی وزنی ہوتا، اس طریقہ کار سے۔ پھر اس کے اوپر جو آپ کیلی گرافی دیکھتے ہیں، کچھ اس میں رد و بدل کر دیا گیا، بلکہ کچھ نہیں کافی، مگر اس کے اندر بھی تاجدار کائنات کی محبت کا عنصر، اس کیلی گرافی کے اندر عقیدے کا اظہار، اور وہی عقیدہ جو ہمارا عقیدہ، اس عقیدے کا اظہار، اس چاہت کا اظہار، اس فریفتگی کا اظہار، اس وارفتگی کا اظہار وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے۔ تو سرکار جن سے نوکری لے لیتے ہیں تو نوکری کے ساتھ ان کی نوکری کو بچاتے بھی اللہ کریم اپنے محبوبوں کے جو ادب والے بن جاتے ہیں اور اپنے محبوب کے ادب والے بن جاتے ہیں، ان کے ادب کی وجہ سے نہ ان کا نام مٹنے دیتا ہے، نہ ان کا کام مٹنے دیتا ہے۔ آج کے دور جدید کے اندر بھی وہ اس مسجد کو ہلا نہیں سکتے۔ یہ تاجدار کائنات کے کرم کی میں نے ایک مثال آپ کو بیان کی اور اللہ کے فضل کی بیان کی۔ تو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اور 2 جمعے جو میں نہیں آیا تو علامہ محبوب عمیر نقشبندی معصومی صاحب وہ جمعہ آپ کے سامنے پڑھاتے رہے، میں وہاں سے سنتا بھی تھا کبھی کبھی، تو پھر وہ بھی ان کی محبت ہے، وہ آتے اور اٹھو کر سے آتے تھے صرف آپ کو جمعہ کے لیے، پیار کے لیے۔ تو میں نے قرآن مجید پر اللہ ان کو سلامت رکھے، اور جس طرح ہم گئے وہ بھی بار بار جائیں حضور کے در دولت پر، وہ بھی عاشق آدمی ہیں، حضور سے محبت اور نسبت والے، عرب و عجم کے شیوخ سے پڑھیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمائی، یہ آیت اب بھی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو
बारगाह रिसालत में अदब की वजह से, न्याज़मंदी के बायस, करम की वजह से अपनी आवाज़ों को पस्त कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, आवाज़ को बुलंद नहीं करते। किसकी बारगाह में? ये ज़हन में रखना है, रसूलुल्लाह की बारगाह, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आवाज़ बुलंद नहीं करते। अदब हुजूर की बारगाह का कर रहे हैं। अल्लाह क्या फरमाता है? अब होना तो चाहिए था कि अल्लाह की बारगाह के आदाब आते। कुरान तो है ही अदब रब का उतारा हुआ, तो रब्बे करीम के आदाब आते सारे। फरमाया नहीं, मेरे आदाब सीखने हैं तो मुस्तफ़ा की बारगाह में जाओ। क्या ऐसी बात नसीब हो गई? मेरे अदब सीखना है तो मेरे महबूब को देखो, मेरी बंदगी कैसे की जाती है, सजदे कैसे किए जाते हैं। मेरे महबूबों को उससे पहले पढ़ो, मेरे जकरिया को पढ़ो, याह्या को पढ़ो, मरियम को पढ़ो अलैहिस्सलाम। मेरे अंबिया, मेरे औलिया, मेरे सुलहा को देखो कि कैसे उन्होंने मेरी बंदगी की, मेरा अदब किया है। और महबूब के अदब की बात आए तो रब फरमाता है उसका अदब कोई और नहीं, मैं रब बताता हूं कि कैसे करना। मालिक अजब माजरा है, जात में बड़ा तू है, होना तो यह चाहिए कि तेरे अदब की बात आए। तो अल्लाह है, मालिक है। रब ने फरमाया मुझे अगर सारी कायनात भी ना माने, अगर ना माने तो अल्लाहु समद, मैं तो बेनियाज हूं, मैं फिर भी गनीयुल हमीद हूं, मैं सारी हमदो तारीफात का सारा मेरे लिए ही है, मैं गनी हूं, मुझे परवाह नहीं। तो मालिक की परवाह क्या है? परवाह यह है कि मुस्तफ़ा करीम की परवाह आ जाए और ज़ात आ जाए तो सारे आदाब और प्रोटोकॉल मैं अपने महबूब की बारगाह के लिए रख देता हूं, अपने महबूब के लिए। तो अब यहां फरमा रहा है जो अपनी आवाज़ों को मेरे महबूब की आवाज़ों से नीचे कर लेते, अपनी आवाज़ भी महबूब की आवाज़ के बराबर नहीं करते। हाय हाय, समझ लगी? जो रब महबूब की आवाज़ के बराबर आवाज़ पसंद नहीं करता, वो कैसे पसंद करेगा? कोई महबूब की ज़ात की बराबरी की बात करे, महबूब की जैसे होने की बात करे। और यही वजह थी सहाबा इकराम रिज़वान अजमईन रिश्ते में चचा भी हैं, ससुर भी हैं, सब कुछ है। चचा से पूछे आप बड़े हैं कि हुजूर? ये वही अदब था जिस अदब की वजह से हजरत अब्बास बोल उठे, फरमाया हुआ अकबरु मिन्नी अना वलिदतु कबला, बड़े तो हुजूर हैं, मैं बस पैदा पहले हो गया हूं। ये अदब है मुस्तफा का, हक चचा होकर भतीजे का जिसे पाला था, प्यार किया था। ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बता रहे हैं कि बारगाह रिसालत में आपका अदब क्या है। हजरत सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म बताएं मुझे, रिश्ते में हुजूर के ससुर लगते हैं कि नहीं लगते हैं? बोलिए बोलिए। दामाद का रिश्ता बड़ा होता है ये ससुर का? ऊंची आवाज से बोलिए ना। ससुर का एक इबारत मुझे सहाबा और सिद्दीक़ व फारूक आज़म रिज़वान अजमईन की दिखा दें, एक लफ्ज कि कहा हो हुजूर के हम ससुर हैं, हम बड़े हैं। हमेशा ये कहा कि ताजदारे कायनात ने हमसे हमारी बेटियां लेकर हमें इज्जत अता फरमाई। यह है वो अकीदे का नुक्ता। यगुद्दून अस्वातहुम, अपनी आवाजें नीचे कर लेते, अपनी सांसें बंद कर लेते, अपने आप को बारगाह रिसालत में आप में इज्ज का, इंकिसारी का, तवक्कुल का ऐसा पैकर इज्ज का बनाते कि जिसकी मिसाल नहीं। और फरमाया, अल्लाह क्या फरमाता है? तुमने मेरे महबूब की बारगाह के अदब में आवाजें नीचे की है ना। अल्लाह क्या फरमाता है? उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह फरमाता है मैंने उनके दिलों को अपने तकवा के लिए चुन लिया है। और इसका दूसरा माना क्या है? तकवा क्या होगा? जब तकवा होगा तो क्या मिलेगा? उसकी कुर्बत मिलेगी, उसकी मारिफत मिलेगी, उसकी मोहब्बत मिलेगी।
اس کی رضا ملے گی. جتنا تزکیہ اور تقویٰ بڑھتا جائے گا اس کی قربت میں اضافہ ہوتا جائے گا. رب نے فرمایا جتنا محبوب کا ادب کرتے چلے جاؤ گے اتنا میں تمہیں اپنا تقویٰ یا اپنی قربت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا, اپنی قربت عطا کرتا چلا جاؤں گا, اپنی محبت کا حقدار بناتا چلا جاؤں گا, اپنی رضا کا حقدار بناتا چلا جاؤں گا, اور ایسا بناؤں گا اور ایسے ہی رضا والا بناؤں گا. تم مصطفیٰ سے جڑے رہو گے, محبوب میرے ساتھ اور میں نے محبوب کو اپنے ساتھ رکھا ہے. اب ابو بکر عمر تم نے اتنا ادب کیا کہ تم دنیا میں بھی محبوب کے ساتھ ہو, قبر میں بھی محبوب کے ساتھ ہو, اور حشر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہی اٹھو گے. یہ عشق و محبت کی انتہا ہے, یہ تعلق محبت و ادب کی انتہا ہے. اور امتحان کا معنی دو معنی ہے عمومی طور پر اس کے جو ہم کرتے ہیں. امتحان کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھلا کرنا. ہائے ہائے فرمایا جو ادب رسول میں معنی یہ ہوا چمڑے کو کھلا کرنا, تو ادب رسول والا ہو جاتا ہے. رب اپنی قربت کے لیے اس کا سینہ معرفت کھول دیتا ہے. یہ بھی ہے, اور یہ بھی معنی ہے کہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے کہ محبوب کا ادب کر سکے. جن کے دلوں کو وہ اپنے محبوب کی محبت کے لیے چن لیتا ہے ان کے دل کھول دیتا ہے. اور دوسرا معنی امتحان, اور امتحان باب افتعال سے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے عادی کرنا, عادی ہو جانا. جیسے ہم روٹی کھانے کی عادت ہے, آپ کو لاکھ کھجوریں کھلا دیں لاہور والوں کو, پاکستان والوں کو, مذاق سمجھانے کے لیے کھائی نہیں جا سکتی. ہماری طبیعتوں میں ذرا گرمائش اور معاملہ اور ہوتا ہے, چونکہ ہمیں عادت نہیں ہے. تو ہمیں کوئی 50 کھجوریں بھی کھلا دینا, ہمارے پھر پاکستانی کہیں گے یار روٹی مل جاتی تھی چنگا سی. یہ ایک ہماری طبیعت ہے, یعنی 50 کھجوریں بھی کھلا دیں اور روٹی آدھی بھی کھا لیں گے تو کہیں گے اب ٹھیک ہے. حالانکہ اس میں کیلوریز زیادہ آ گئی ہیں, سب کچھ کھا چکے ہیں, ہم کہہ رہے نہ تسلی نہیں ہوئی. آگی بات سمجھ. اسی طرح اب وہاں بھی ہمارے کچھ ساتھی لسی ڈھونڈتے رہتے تھے. کیا لسی ڈھونڈتے تھے اور انہیں لسی مل جاتی تھی. وہ بعد میں باقی چیزیں بعد میں کہتے پائن پیر لسی لبوں کی تھی لبنی, تو لسی مل جاتی تھی انہیں, وہ لبن انہیں مل جاتی تھی. تو عادی ہو جاتا ہے نا بندہ. یہ میں نے بات سمجھانے کے لیے کہ اور بات سچ کی ہے مجھے پتا. وہ کہتے پائن. ایسا بھی ہوا مغرب کے بعد میں کہ حضور کی بارگاہ میں سلام کے لیے جائیں. اچھا وہ بولے کوئی نہ, چپ کر کے بیٹھے رہے. میں کہوں سلام, اچھا چلتے ہیں. قدمین میں ہم بیٹھے باہر کی طرف چلتے ہیں. اتنے میں نا کچھ چیزیں آئیں کھانے کے لیے, کچھ خاتون آئیں, انہوں نے لنگر بانٹنا شروع کر دیا. وہ ڈبہ کھولا تو بیچ میں بریانی. کہتے پائن میں سوچ ہی رہا تھا حسن کہ نا پہلے کچھ کھا لے تو پھر سلام پیش کریں گے. میں کہ سرکار کو ہمارا تم سے زیادہ پتہ ہے کہ پہلے سلام پیش کر کے یہی کھا کے آ جاؤ, باہر جا کے ارادہ نہ بدل جائے, کسی اور کام نہ لگ جاؤ. ہائے ہائے ہائے, یہ تاجدار کائنات کی کس عنایت کی بات کریں تو عادی ہو جاتا ہے. تو رب فرما رہا ہے جو میرے محبوب کا ادب کرتا ہے نا اسے میں اپنے محبوب کی محبت کا اور اپنے تقویٰ کا عادی بنا لیتا ہوں. پھر وہ بد صحبتی والا نہیں رہتا, پھر اسے گالی گلوچ, فحش کلامی, فحش بیانی, فحش نظری, ان چیزوں سے بچا لیتا ہوں, کیونکہ اس کا جو نظارہ ہے وہ محبوب کی طرف آ جاتا ہے. جب پاکوں والا عادت پڑ جاتی ہے تو ادھر رب کی رضا ملنا شروع ہوتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے اس ایسوں کے لیے لہم مغفرہ و اجر عظیم, میں نے ایسوں کے لیے ہی بخشش رکھی ہے اور اجر عظیم رکھا ہے. کعبۃ اللہ میں ایسا ہوا, ہم فجر کے وقت احرام باندھ کے کھڑے تھے عمرہ کے لیے کعبہ میں. ہائے ہائے, وہاں پر شیخ نے قرات کی, شروع کی سورہ زمر, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. فرمایا اللہ سارے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. بس میرے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا کہ میں نے ایسے ہی میں بول اٹھا, وہاں کیفیت ذرا مجنون ہو گئی. جب نماز ختم ہوئی تو میرے دل میں یہ بات آ گئی, رب کے کعبے میں کھڑے
اور انہوں نے اپنی مرضی سے مضمون کو اپنی کوشش تو کی ہوگی، مگر ڈالا تو رب نے ہے نا، یہ مضمون شروع کر، جو میرے بندے آئے ہیں ان کے لیے پڑھ کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ میرے دل میں یہ بات آئی، رب نے کہا جتنے آئے ہیں سارے بخشے گئے، جاؤ۔ اور ایسا ہی ہے، اور ایسا ہی ہے، وہاں تو گمان بھی نہیں کرنا، یہ آیتیں یہ ربط بتاتا ہے، یہ اشاق کا طریقہ ہے، وہ آیت سے پتہ کرتی ہے کہ رب سے کلام آ رہا ہے تو رب کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں اپنے مغفور ہونے کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی باقیوں کی کر رہا ہوں۔ میرا تو ہے ہی نام، ہمارا نام کہیں نہیں آنا، بس اچھوں کے ساتھ ہمارا نام بھی آ جائے تو بڑی بات ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے صرف کہ یہ عقیدہ محبت کا اللہ کی بارگاہ کی عطا ہوتا ہے۔ پھر ایک جوان دیکھا ہم نے، جوان وہاں پر، ہائے وہ جوان بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ جوان دیکھا ہم نے، میں نے دیکھا کہ وہ طواف کر رہا تھا، اور طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم پر آتا تو درود ابراہیمی پڑھتا، اور آگے بڑھتا تو اور دعائیں لوگ پڑھ رہے تھے، کوئی کتابیں، وہ مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے، کوئی حرج نہیں، وہ جتنی بھی پڑھے کم ہے، مگر خاص کوئی نہیں ہے۔ تو وہ درود پاک پڑھتے پڑھتے اچانک رو پڑا، روتے روتے کہتا اللہم لذذنا برؤیت النبی، اللہم ارزقنا بزیارت النبی۔ طواف کعبہ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا مولا مجھے اپنے محبوب کی زیارت سے لذت بخشنا، مجھے اپنے محبوب کی زیارت عطا کرنا، اور پھر کہتا مولا اپنی بھی زیارت عطا کر، اپنے حبیب کی۔ میں نے کہا یہ ہے وہ فقیر، اس کے پیچھے پیچھے رہو، باقی کوئی درد والا آیا ہے، کوئی بزنس لینے آیا ہے، کوئی مال کی بات کرنے آیا ہے، کوئی اولاد لینے آیا ہے، یہ ہے جو مولا لینے آئے ہیں، جو رب والے بنے، جو مولا کی محبت لینے آئے ہیں اور اس کے حبیب کی محبت لینے آئے ہیں۔ ایسوں کو ڈھونڈا کریں، ایسوں کے ساتھ رہا کریں، ان کی تھوڑی دیر کی بات بھی آپ کی بات بھی بن جاتی ہے۔ طواف ہو جائیں گے، گنتے بھی جاتے ہیں، مگر یہ لطف یہ رہنا چاہیے، دوام ترجمے کے اوپر غور رکھا کرے کہ آپ پڑھ کیا رہے، اس پر دوام کر کے طواف کریں۔ درود پاک کا وظیفہ سید الاستغفار ہے، کچھ بھی نہ آتا ہو تو درود پاک تو آتا ہے نا، درود پاک پڑھے، وہاں پر درود ابراہیمی کا تو مزہ مقام ابراہیم پر آتا ہے کہ اب پڑھو۔ تو تاجدار کائنات کے صدقے رب فرماتا ہے کہ جو اپنی آوازوں کو نیچے کر لیتے ہیں ان کے دلوں کو اپنے تقوی دیتا ہوں، قربت دیتا ہوں، میت دیتا ہوں، عادت بنا دیتا ہوں، اور ان کے دل پھر ان کے دل نہیں رہتے، میری تقوی اور قربت کی آماجگاہ بن جاتے ہیں، وہ معرفت والے ہو جاتے ہیں، وہ محبت والے ہو جاتے ہیں، وہ چاہت والے ہو جاتے ہیں، وہ نسبت والے ہو جاتے ہیں، پھر وہ غیبت والے نہیں رہتے، انہیں حیا رہتی ہے کہ مصطفیٰ والے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے اندر، ان کی زبان کے اندر ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور جن کی زندگیاں بدل جاتی ہیں پھر اوروں کے بدلنے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہی وہ تسلسل ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں جائیں، ہائے ہائے کیا منظر ہوگا، احد کا پہاڑ دیکھتا تو میں رشک سے ٹوٹ پڑتا، میں کہتا احد تو کتنا پیارا ہے، ہم یہ کہتے احد کتنا پیارا ہے، کاش ہم تیرے پتھر ہوتے ہیں، کاش تجھ پر اگنے والی گھاس اذخر ہوتے، تیری جڑی بوٹیاں ہوتے، مولا میں اس کی جڑی بوٹیاں بنا دیتا، جن کو حضور نے کہا احد ہم سے پیار کرتا اور ہم احد سے پیار کرتے۔ وہ حضرت امیر حمزہ کا مزار ہے، کیا ادب و احترام کی بات۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابہ خاتین کا ذکر آتا ہے، میں اس پر پھر آگے رکھیں گے بات۔ ایک بزرگ صحابی تھے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ، 70 صحابہ ایک طرف ہیں اور 2 کی قبور اس طرف ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر زیادہ تھی، 60-70 سال کے قریب تھی، اور ذرا لنگڑا کے چلتے تھے۔ احد کا میدان، احد کی جنگ کی بات آئی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، حضور کے صحابہ نے، بچے آئے حضرت عمر بن جموح کے، ابو جی بزرگ ہیں، ہم جا رہے ہیں حضور، دیکھیں جان دینے کے لیے تیار ہے، پتہ ہے جان چلی جانی ہے، مگر شوق دیکھے مصطفیٰ کے قرب میں۔ میں کہتا ہوں کیا منظر ہوگا حضور سے محبت کا، شوق دیکھے۔ تو بچے کہنے لگے ہم جا رہے ہیں حضور، ابو جی کو کہیں نا وہ رہیں، بزرگ ہو گئے، اور عمر بن جموح بھی ماشاءاللہ، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
हुजूर की बारगाह में आया। हुजूर ने कहा आप बुज़ुर्ग हैं, तो आप बुज़ुर्ग हैं, मेरे अंकल हैं, इनको आगे आने दें, इन बड़े मेरे, इनको अज़हर इकबाल कादरी साहब थोड़ा जगह दें ताकि पीछे वाले भी देखते रहें ना। ऐसा माशाअल्लाह, जल्दी से, वक़्त कम है हमारे पास, बस बिठा लें। आपका शुक्रिया। तो अर्ज़ कर रहा हूँ, ताजदारे कायनात सबके लिए नहीं, मेरे बचपन से मुझे इन्होंने पाला, बड़े लोगों में से। तो हम ये बातें करते हैं इनकी एतमाद की वजह से। आज ही बड़े शौक़ से आए मुझे मिलने, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। तो अर्ज़ कर रहा हूँ, तो वो हज़रत उमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर की बारगाह में पहुँचे। या रसूलल्लाह मैंने भी जाना है। हुज़ूर ने फरमाया आप बुज़ुर्ग हो गए हैं। तो कैफियत में ऐसे सीना चौड़ा करके सरकार की बारगाह में, सरकार बुढ़े नहीं जान के जन्नत फिर, मैं को बुढ़ा हूँ, मैं को बुजुर्ग हूँ, मैं जवान हूँ, बुढ़े नहीं जान के जन्नत फिर। हुजूर मुस्कुरा पड़े, कहा ठीक है चले, आपकी शहादत हो गई। तो आपके बेटों को हुजूर क्या फरमा रहे हैं, उमर बिन जमू को, उनके साहबजादगान को, पता है उमर कैसे है? कहा हुजूर बताए ना कैसे हैं। फरमाया उसी तरह लंगड़ाते लंगड़ाते उमर जन्नत में पहुंच गया है। उमर बिन जमू को एक और आशिक है अब्दुल्ला बिन हजश रज़ी अल्लाह ताला, रज़ी अशार पढ़ रहे हैं, रमज़ी अशार, और कह रहे मौला मेरा दिल करता है तेरी राह में तेरे महबूब की खातिर लड़ता लड़ता मर जाऊं, और जब मर जाऊं तो मेरा लाश पड़ी हो और दुश्मन मेरे लाश का मुसला बनाए, मेरे नाक काटे, मेरा जिस्म काटे। अरबों में रिवाज था वहाँ, जिस उस वक्त बाद में हुजूर ने मना कर दिया, जिस्म काटे। और क़यामत के दिन जब मैं कटे फटे अज़ा के साथ तेरी बारगाह में हाजिर हूँ और तुम मुझसे पूछे बता अब्दुल्ला तुझे क्या हुआ है, तो मैं कहूँ मौला कि तेरी रज़ा और तेरे हबीब की खातिर ऐसा हुआ हो। और ऐसा ही हुआ हज़रत अब्दुल्ला बिन हजश के साथ। और फिर सैयदना अमीर हमज़ा, आज हमारे पैसे मान थोड़ी देर कमी आ जाए, मैं हुजूर के चचा की बात कर रहा हूं, ताजदारे कायनात की चचा सैयदना अमीर हमजा, मर जाए खलाइक, मर जाए मोहब्बत, मर जाए इश्क, जिनके वसीले से जो बात हुजूर की बारगाह में की जाए रद्द नहीं होती है, जिनकी सिफारिश रद्द नहीं है, सैयदा कायनात के चचा, आगे चचा है, हुजूर के चचा हैं और दूध शरीक भाई हैं हुजूर के। ओहद के मैदान में शहीद हुए, हुजूर की आंखों से आंसू जारी, रो रहे। और आलम यह है अगर कफन का कपड़ा इतना है कि अगर सर ढांपा जाता है तो पैर रह जाते हैं, पैर ढांपा जाता है तो सर रह जाता है। लोगों दीन ऐसे पहुंचा है अब तक, हमें परवाह नहीं है। आओ हुजूर की मोहब्बत को समझो। उन्होंने अपने चचा कुर्बान करवाए, अपने नवासे कुर्बान कराए, अपनी जिस्म की नाज़नी जिसकी कसमें रब खाता है, अपने महबूब के दीन और रब के दीन के लिए रुखसार के कोने शहीद हुए, दंदान मुबारक का कोना शहीद हुआ, रुखसार जख्मी हुए, गशी और बेहोशी की कैफियत है। इस आलम में दीन हम तक पहुंचा है। आओ लोगों हुजूर के अदब के साथ हुजूर के दीन वाले बन जाओ, फिर ज़िंदगी रही तो ये बातें चलेंगी। अल्लाह हम सबको अमल वाला रखे। मैं इस बात पर ख़त्म, वमा अलैया इल्लल बलाग।